نکالتے ہیں، گالا گلوچ جو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اپنا حق ادا کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایون اکانومی بھی ان کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ہوا؟ آپ کو پتا نہیں ہے کہ جب پیغمبر اسلام مدینہ میں آئے تھے تو مدینہ کی اکانومی بھی ساری ان کے ہاتھ میں تھی۔ فلسطین کے حق میں پوسٹیں کم کرتے ہیں، ان کے مظالم کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم کم وقت صرف کرتے ہیں، زیادہ وقت صرف کرتے ہیں اس بیان کے لیے تمہارے لیڈر کا بیان کیوں نہیں آیا، میرے لیڈر نے اتنے بیان دے دیے ہیں۔ جب آئے ہیں دنیا میں، ہم نے بس اپنی زندگی گزارنی ہے، اچھی نوکری کرنی ہے، مکان بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، زندگی گزار کے چلے جانا۔ دس از ناٹ آور جاب۔ امریکہ بھی کہتا تھا کہ زمین کے دم کے اندر سوئی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اسامہ کتنی دیر آس پاس سے کیا ہوا، کیا کر رہا ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات عرض کر دوں کہ میرے مخاطب آپ ہیں، یہاں آپ نے جن کو آگے بات جا کے سمجھانی ہے، میں وہ باتیں کروں گا جو میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، ڈاکٹر جنرل آصف منیر کو کیا کرنا چاہیے، سعودیہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، مصر کو کیا کرنا چاہیے، میں اس پہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا کیونکہ میری آواز تک ابھی فی الوقت نہیں پہنچ رہی، نہ پہنچنے کا امکان ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی ضروری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم درد کو محسوس کریں، ہم تکلیف کو محسوس کریں، ہم جاننے کی کوشش کریں، کچھ وقت نکالیں ان کے لیے، جاننے کہ وہ کن حالات میں۔ یہ پہلا سٹیپ ہوگا جو ہمیں کچھ کرنے پہ مجبور کرے گا۔ اگر ہم تکلیف کو محسوس نہیں کرتے، درد کو محسوس نہیں کرتے، پریشانی کو محسوس نہیں کرتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی موٹیویشن بھی نہیں ملے گی۔ دوسری جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے، اگر ہم کچھ ہوتے ہیں مادی اسباب اور کچھ ہوتے ہیں روحانی اسباب جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، تو ہمیں توفیق دے، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ دیکھیں یہ ہمارے یہاں نا دو طرح کے مسئلے آ گئے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے مسئلے درود اور دعاؤں سے، وظیفوں سے حل کر لیے جائیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی ہوگی، معیشت ٹھیک ہوگی تو کچھ ہوگا نا۔ تو یہ دونوں رائے پارشلی ٹھیک ہے اور پارشلی غلط ہے۔ شریعت میں یہ کہتی ہے کہ آپ نے دنیا کے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، ٹیکنالوجی، معیشت، ہر چیز پہ کوشش کریں، لیکن ان تمام چیزوں کے نتائج تب ملیں گے جب آپ کو اللہ کا اذن اللہ کی طرف سے حاصل ہوگا، اور وہ اللہ کے ساتھ قرب اور جو ہے دعاؤں سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو ہلکا نہ سمجھیں، کم اہم نہ سمجھیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ان کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ تیسری بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے وہ اس مسئلے کو دنیا کے سامنے لے کے آنا چاہیے۔ اچھا، اس میں کن کو؟ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو اس مسئلہ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز، ہم 3 طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کا کوئی اثر نہیں ہوتا، دنیا میں کسی ملک کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مثلا آپ یہاں پہ ہاتھوں کی زنجیر بناتے ہیں، آپ یہاں پہ لیکچر، ہم نے یہاں پہ سیمینار رکھا ہوا ہے، اس سے اسرائیل کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ لیکن ان ایکٹیویٹیز کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہائی لائٹ ہو، مجھے پتا چلے، آپ کو پتا چلے، میرے بچوں کو پتا چلے، ہماری آئندہ والی نسلوں کو پتا تو ہو کہ یہ مقبوضہ علاقہ ہے، ورنہ یقین جانیے کہ یہ نسلیں بھول جائیں گی کہ یہ علاقہ مقبوضہ ہے۔ کل کو کوئی مسئلہ ہوگا نا تو وہ کہیں گے کہ ان کو مسئلہ کیا، کیوں لڑتے ہیں اسرائیل کے ساتھ؟ ان کو کون سمجھائے گا کہ یہ تو اصل مالک ہیں جو لڑ رہے ہیں بیچارے۔ تو یہ مسئلہ ایٹ لیسٹ اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جیسے سوشل میڈیا پہ آپ ورکنگ کرتے ہیں، اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ دنیا میں نا کافروں کے اندر بھی، ایون امریکہ کے اندر بھی، ایون اسرائیل کے اندر بھی معتدل مزاج لوگ بھی ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، جو ظلم کو ظلم کہتے ہیں، جو مظلوم کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا اس کو دھارس بتاتے ہیں، کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ظالم کو برا ایٹ لیسٹ ضرور کہتے ہیں، اس پہ ایتھیکل پریشر آتا ہے۔ تو وہ والی ایکٹیویٹیز بھی ہمیں کرنی چاہیے، جس کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک اس میسج کو کنوے کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے مال بھی خرچ کرنے چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ دیکھیں، اگر ہم ایک فنڈ قائم کرتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوگا کہ ہم ایک بندے کو یا 2 بندوں کو ہائر کرتے ہیں کہ بھئی تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے سوشل میڈیا پہ مسئلہ فلسطین کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، پوسٹیں تیار کرنی ہیں، فیکٹس ڈھونڈنے ہیں، ان کی پوسٹیں تیار کرنی ہیں، وہ ایسے لوگوں تک پہنچانی ہے، گروپس جوائن کرنے ہیں جو مسئلہ فلسطین کے بارے میں اعتراضات آ رہے ہیں لبرل طبقے کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، ان کا جواب آپ نے ہم سے لینا ہے، علماء سے لینا ہے اور آگے اس کو فلوٹ کرنا ہے۔
تو ہم اصل میں نا لانگ ٹرم کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم نا نعرے لگا سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم جلوس نکالتے ہیں، جلسے نکالتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں اپنے حکمرانوں کو، اپنے آرمی چیف کو، اربوں کو، ادھر ادھر کے لوگوں کو، یہ سارے سوئے ہوئے ہیں، یہ سارے بے غیرت ہو گئے، بس بات ختم ہو گئی. بھئی ہم کیا کوئی لانگ ٹرم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کوئی پلان کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ دنیا میں کے سامنے آئے؟ جب سامنے آتا ہے نا تو بہت سارے لوگ جو معتدل مزاج ہوتے ہیں، ہمارے ایک اور مسئلہ بھی ہے. اب یہ مسئلہ فلسطین ہوا نا، اور باقی مسئلوں میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ فلسطین کے حق میں پوسٹیں کم کرتے ہیں، ان کے مظالم کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم کم وقت صرف کرتے ہیں، زیادہ وقت صرف کرتے ہیں اس بیان کے لیے. تمہارے لیڈر کا بیان کیوں نہیں آیا؟ میرے لیڈر نے اتنے بیان دے دیے ہیں. تمہارے لیڈر نے صحیح بیان دیا ہے یا میرے لیڈر نے صحیح بیان دیا ہے؟ تمہاری پارٹی کیا کر رہی ہے، میری پارٹی کیا کر رہی ہے؟ یا اگر خوش قسمتی سے ہماری پارٹی ہو، تنظیم کوئی مذہبی ہو، سیاسی ہو، وہ کچھ کام کر دے، پھر ہم سارا زور اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے پہ لگا دیتے، دیکھو ہم نے یہ کام کر دیا، ہم نے یہ کام کر دیا. یعنی اصل مسئلہ پیچھے چلا گیا. ہمارے تعصبات، ہماری پارٹیاں، ہمارے جو ایفیلیشنز ہیں وہ ہم سامنے، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کہیں ہم اس میں بھی اپنا اپنا چورن بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے اپنے مفادات اور اپنی مشہوری شروع کر دیتے ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو صلاحیتیں ان کے حق میں صرف ہونی چاہیے تھی وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ پھر آپس میں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو تیسرا یعنی یہ بنیادی جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے بڑی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے بڑے ٹولز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، انٹرنیشنل فورمز پہ. بعض دفعہ نا کچھ اداروں کو صرف خط لکھنا ہی بہت ایک بڑی بات ہوتی ہے. یہ نا ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہ جانے کے وہاں پہ نا لیٹرز کو پڑھا جاتا ہے. آپ آفیشلی ان کے کسی بھی ادارے کو، ایون امریکن گورنمنٹ کو بھی کوئی چیز لکھیں گے نا، وہ عمل کریں یا نہ کریں، ان سے امید نہیں ہے اپنے ان کے مفادات کی وجہ سے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک چیزیں ریکارڈ میں آتی ہیں، ایک پریشر جنریٹ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ فوائد باہر آگی چیزوں کے بھی مل جاتے ہیں. تو ہم ایک لے پرسن کے طور پہ کم از کم ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں مختلف فورمز پہ، مختلف طریقوں کے اندر، اور مختلف اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ ہمارے خاندانوں کو پتا ہونا چاہیے کہ مسئلہ فلسطین کیا ہے، کیوں ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا پریشانی ہے، کیوں لڑ رہے ہیں، اور ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے جب ہمیں اللہ نے توفیق دی، جیسے اللہ نے ہمیں جو ہے وہ توفیق دی. تو ہم اپنے مال کے ساتھ بھی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سپورٹ ہے. دیکھیں نا جن کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں وہ بیچارے اتنی بڑی سوشل میڈیا کمپین تو نہیں لانچ کر سکتے نا. اس کے لیے تو فنڈ چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے تو بندے ہائر کیے جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو گیجٹس چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. ایسے کچھ کام ہوتے ہیں شارٹ ٹرم، یہ میں نے جیسے 2-3 کا تذکرہ کیا، تو آپ بھی شارٹ ٹرم تھوڑی ہم کر سکتے ہیں. ان کے مقدمے کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، ان کی ہیلپ کے لیے اگر پیسوں کی ضرورت ہو پیسے لگا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں. کچھ کام ہمیں نا لانگ ٹرم بھی کرنے چاہیے. دیکھیں ہم بڑے سالوں سے نا یہ ایک ہی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. مسئلہ ہوتا ہے کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، یا کوئی توہین رسالت کا مسئلہ آ گیا، کوئی توہین قرآن کا مسئلہ آ گیا، ہم فوری طور پہ جذبات میں آتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، گالا گلوچ جو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اپنا حق ادا کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں لانگ ٹرم بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور لانگ ٹرم کاموں میں 3 چیزیں میں 3 یا 4 ڈسکس کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں نا امت کا تصور جو ہے نا وہ پرائر اور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. آپ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں نا، تو آپ ان پہ کبھی غور کریں تو ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ اپنی برادری کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری آپ اپنی سیاسی جماعت کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری آپ اپنی تنظیمی یا مذہبی تنظیموں کو سپورٹ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ امت کو پروموٹ کرنے کے لیے یا امت کا تصور پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا رول پلے کیا ہے، اپنی اولادوں کو کتنا کو اس کا درس دیا ہے، تو کیا یہ ہم کر رہے ہیں. تو ہمیں امت کا جو تصور ہے نا اس کو اجاگر کرنا چاہیے، بطور امت سوچنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اور اس طرح کی باتیں ہمارے گھروں میں ہوں، ہمارے بچوں میں ہوں کہ ہم ایک امت کا حصہ ہیں. ہم کوئی دنیا سے کٹے ہوئے یا آئسولیٹڈ نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں دنیا میں، ہم نے بس اپنی زندگی گزارنی ہے، اچھی نوکری کرنی ہے، مکان بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، زندگی گزار کے چلے جانا. دس از ناٹ آور جاب. ہم ایک امت کا حصہ ہیں، ہم نے امت بن کے زندگی گزارنی ہے اور امت کا درد محسوس کرنا ہے. یہ جو ہم آج رونے ہوتے ہیں نا، ہمارے آفیسرز کو خیال نہیں ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی تو کسی دور میں انہی مسجدوں میں رہے ہوں گے نا، خطبوں میں آتے ہوں گے، یہ بھی تو ہمارے جاننے والوں کے بچے ہیں نا.
تو اگر ہم نے یہ کمپین لانچ کی ہوتی کہ امت کا درد بھی کوئی چیز ہوتی ہے، امت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو شاید آج صورتحال مختلف ہوتی۔ ہم نے ان لوگوں تک اپنا میسج پہنچانے کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو میسیو لیول پہ حل کرنے کے لیے حکومتوں کو ہی کردار ادا کرنا پڑے گا، جس کو بھی اللہ نے توفیق دے دی۔ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ انفرادی طور پہ کوئی یہاں پہ جہاد کے لیے چلا جاتا ہے، اس کے لیے پہلے اس کو اپنی گورنمنٹ سے لڑنا پڑے گا، موسٹ آف دا ٹائم راستے کی گورنمنٹ سے لڑنا پڑے گا، اور وہاں جا کے بھی ہو سکتا ہے کچھ گروپوں سے آپس میں لڑنا پڑے۔ تو بیسیکلی یہ مسئلہ جو ہے نا، اس کا سلوشن گورنمنٹ لیول پہ ہی ہونا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کوئی جماعت حاصل کر رہے جیسے بھی کرے۔ اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اقتدار دلوانے کے لیے بھی کوشش کریں، ٹھیک ہے، جو یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہوں، اور جو لوگ سٹنگ ہیں گورنمنٹ کے اندر ہیں، عہدوں کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، ان تک بھی یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، خیر کے دروازے بند نہیں ہوتے، اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو جہاں تک رسائی حاصل ہے، آپ کو وزیر اعظم تک رسائی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کو وزیر اعلیٰ تک رسائی نہیں ہے، آرمی چیف تک رسائی نہیں ہے، کوئی تو آپ کا جاننے والا فوج میں بھی ہوگا نا، کوئی تو بڑے عہدے پہ، کوئی بڑا آفیسر، پالیسی میکنگ میں کسی نہ کسی جگہ پہ رائے دینے والا تو ہوگا نا۔ تو آپ کیوں نہیں ان تک یہ میسج کنوے کرتے کہ یار ہمیں امت کا خیال کرنا چاہیے، امت کا درد ہونا چاہیے، اپنا میسج تو ان تک کنوے کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے لانگ ٹرم پلاننگز میں، وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارا مسئلہ معاشی ہے، آج کل تعلقات ملکوں کے، قوموں کے وہ معیشت کی بنیاد پہ زیادہ بنتے ہیں، تو ہمیں معاشی طور پہ اسٹرانگ ہونے کے لیے بھی کچھ ایفرٹ کرنی چاہیے۔ یعنی آپ اس نیت کے ساتھ بزنس کمپنیاں بنائیں کہ ہم نے امت مسلمہ کی معیشت کو سنبھالنا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو جب سائنس کی ایجوکیشن تعلیم دلواتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ بیٹا ہم آپ کو سائنس اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ آپ امت مسلمہ کے کوئی کردار ادا کریں، کوئی ٹیکنالوجی میں آگے لے کے آئیں امت کو، آپ کو جو ہے نا ان کے دستے نگر نہ رہ جائیں، آپ انوویشن کریں، آپ اس چیز کو سمجھیں، سیکھیں، خود کسی مقام پہ امت مسلمہ کو کھڑا کریں۔ اس لیے ہم آپ کو سائنس پڑھا رہے ہیں۔ اپنے بچے کو بزنس شروع کرواتے وقت اس کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے امت مسلمہ کی معیشت کو درست کرنے کے لیے کوشش اور کاوش کرنی ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے، خود اس کام کے لیے موٹیویٹ ہوں، اور وہ چیزیں جو ہماری معیشت کو نقصان پہنچانے والی ہیں میرے لیول پہ، جو ہم بدیاتیاں کرتے ہیں، اپنی جاب صحیح طرح سے نہیں کرتے، رشوت لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری خیانتیں کرتے ہیں نا، تو یہ ہماری ملک کی معیشت اور دین امت کی معیشت کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں نا، تو ان سے تو ہمیں کم از کم ایٹ لیسٹ گریز کر لینا چاہیے۔ تو کچھ لانگ ٹرم کام بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے نتائج میں انشاءاللہ کچھ سالوں میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہرحال کچھ صبر کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ جو لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں ان کا نام نہیں آتا، بعد میں آنے والے لوگوں کا نام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کہ جب حالات مشکل ہوتے ہیں نا، پریشانی والے ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں، ہجرانی کیفیت ہوتی ہے، تو بعض دفعہ انسان غصے میں، جذبات میں آ کے غیر شرعی کام بھی کرتا ہے۔ جیسے اب اگر ہمارے کنٹرول میں ہو تو ہمارا دل یہ کرتا ہے ہمارے پاس بم ہو تو جا کے اسرائیل کے سارے شہر اڑا دے، دل یہ کر رہا ہے نا بچوں کی تصویریں دیکھ کے جو مظلوموں کی کیفیت ہے۔ تو اب یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ویسے مثال دے رہا ہوں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو ان کا پورا شہر تباہ کر رہے ہیں، اس میں بچے بھی، عورتیں بھی، یہ ٹھیک ہے شرک کے نہیں ٹھیک، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اس مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان حالات میں بھی اگر آپ کچھ غیر شرعی راستہ اختیار کریں گے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسے گروپس، ایسی تنظیمیں، ایسے لوگ جو مطلب جو کہہ رہے کہ دہشت گردی کی طرف مائل ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ اپنے ہی معاشروں کے خلاف لڑنے، وہ اپنا چورن بیچنا شروع کر دیتے۔ وہ آئیں گے آپ کے پاس، دیکھا کہ پاکستانی فوج والے، یہ دیکھو اب یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہوتے تو جاتے نا ان کی طرف، تو یہ تو کافر ہو گئے، ان کے خلاف تو لڑنا چاہیے ہمیں۔ تو اس طرح کی اپروچز ہمارے معاشرے میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے، لوگ ہماری بات کرتے زیادہ، کیونکہ یہ غصے میں ہے، جذبات میں ہے۔ میرا بھی دل کر رہا ہے کہ اگر کوئی راستہ بنے تو ہم انشاءاللہ جہاد کے لیے نکلیں گے، آپ کا بھی کر رہا ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جذبات کو، ہمارے خیالات کو کوئی کھیل جائے اس کے ساتھ۔ آپ نے کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز وہ شریعت کی روشنی میں کرنی ہے، علماء سے گائیڈ لائن لے کے کرنی ہے۔ یہ جو تنظیمیں اور تحریکیں اس طرح کی ہوتی ہے نا، جو دہشت گردی اور اتحاد پسندی وغیرہ پھیلاتے ہیں جہاد کے نام پہ،
ان کا پہلے سٹیپ پہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ علماء تو سارے ہو گئے ہیں خراب، سارے دنیا پرست ہو گئے ہیں، یہ تو بس حکومت کے پٹھو ہو گئے ہیں، تو آپ کو ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہوگا کیا کہ جب آپ علماء کی بات نہیں سنیں گے تو پھر کس کی سنیں گے؟ پھر آپ قرآن کی تفسیر ان کی مانیں گے، اور وہ قرآن کی آیات کو توڑ مروڑ کے، حدیثوں کا توڑ مروڑ کے آپ کو کہیں گے کہ ان کے خلاف لڑنا سب سے پہلے ان کے خلاف لڑے، تو پھر اصل کام تو یہ ہے نا، پہلے ان کو ماریں گے، آپ ان پہ کنٹرول حاصل کریں گے تو اسرائیل پہ قبضہ کریں گے نا جا کے۔ تو ایسی کوئی بھی کوشش، ایسی کوئی بھی کاوش جو امت مسلمہ کو، ہمارے ملک کو کمزور کرنے والی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو امت کے لوگ ہیں، لیڈر ہیں، جو ملکوں کے سربراہ ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ ان کو اللہ پوچھے گا اور وہ اللہ کے جواب دے ہوں گے تاکہ، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم بھی کوئی غیر شرعی راستہ اختیار شروع کر دیں تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوگی۔ آج کل نا کچھ لوگ پھر وہ جی ہمیں خلافت کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے، خلافت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے کرنی چاہیے، کیا راستہ ہے؟ اب وہ جو راستہ روڈ میپ دیا جا رہا ہے خلافت کے قیام کا، وہ کتنا وہ شرعی ہے، کتنا علماء نے اس کو جو ویریفائی کیا ہوا ہے، یا اس کی آپ نے گائیڈ لائن لی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، کیونکہ ایک درد ہے نا کہ نہیں یاد ہونا چاہیے کچھ۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایسے خیالات اور ایسے نظریات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ حالات جیسے بھی آ جائیں، شریعت کے جو معاملات ہیں نا، ان کو پسے پوچھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اللہ کے احکامات کے اندر، اللہ کے فیصلوں کے اندر ہی بہتری ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے وہ واقعہ ہے نا حدیبیہ کا، یہ شرطیں بڑی عجیب ہے۔ ہمارا بندہ آئے گا تو آپ واپس کریں گے، آپ کا آئے گا تو ہم نہیں واپس کریں گے، آپ آئیں گے اگلے سال، اب نہیں آئے، اب نہیں عمرہ کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی کہتے ہیں اللہ کے سنو ہم حق پہ تو کیوں یہ بات مان رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول فیصلہ کر رہے ہیں اور وہ وہی کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ فیصلے ہمارے لیے بہتر ہی تھے، اس کی کتنی خیر اللہ تعالیٰ کے احکامات میں نکلی مسلمانوں کے لیے۔ تو شریعت کے احکامات خیر والے ہی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں اپنے جذبات میں آ کے لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک تھیوری ہے جنہیں ہم اپنی اکیڈیمک زبان کے اندر کانسپیریسی تھیوریز کہتے ہیں، سازشی تھیوریاں کہتے ہیں۔ وہ تھیوریاں پتہ کیا کہتی ہیں کہ دنیا میں جو صہیونیت ہے نا، زائنزم، یہ دنیا کی ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ 100 سال پہلے ایک چیز پلان کرتے ہیں اور 100 سال بعد اسی طرح پوری کر لیتے ہیں۔ دنیا کی ساری حکومتیں گراتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں، کنٹرول بھی کرتے ہیں، اور جناب دنیا کا کوئی کام ان کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے، ایجنسیاں کوشش کرتی ہیں، لوگ اپنے اپنے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اس طرح کے جو خیالات اور نظریات ہم ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں نا، تو ہمارا نوجوان فیڈ اپ ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یار جب ہر چیز ان کے کنٹرول میں، تو میں ادھر 2 بندے 4 لے کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ہم حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت پہ یقین رکھنا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں، ہم ان کی ہیلپ کے لیے جہاد کا راستہ کھولے، جہاد کے لیے جانا چاہ رہے ہوں، یا ہم سوشل میڈیا پہ ان کے لیے کچھ کیمپین کرنا چاہ رہے ہوں، اپنے معاشرے میں ان کے لیے کوئی راستہ کھولنا چاہ رہے ہوں، ان کے بارے میں آگاہی دینا چاہ رہے ہوں، ہمارے معاشرے میں جو لبرلز ان کے خلاف زبانیں دراز کیے ہوئے ہیں ان کو جواب دینا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی راستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے قوت بازو پہ یقین رکھنا چاہیے انشاءاللہ۔ کوئی بھی دنیا میں طاقتور اتنا نہیں ہوتا، بازار سارے ایسی دعویٰ کرتے ہیں۔ امریکہ بھی کہتا تھا کہ زمین کے دم کے اندر سوئی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ ساما کتنی دیر آس پاس پھرتا رہا، کچھ کیا ہوا، کیا کر سکیں؟ اللہ نے ہمارے ہمسائے میں ہمیں کامیابی دی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ان کو جانا ہی پڑا نا اس علاقے سے، اور ذلیل ہو کے نکلے ہیں اس علاقے سے۔ ٹھیک ہے، لوگ کہیں گے جو بڑا نقصان ہوا، نقصان تو جنگوں میں ہوتے ہیں، نہ مقابلہ کرتے تو پھر بھی تو انہوں نے سارا کچھ تباہ کر کے جانا تھا۔ وہ ویسے اب اسرائیلی جب فلسطینی اگر نہیں لڑ رہے تو پھر بھی تو وہی صورتحال تھی نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اتنا طاقتور نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ تدبیریں کرتے ہیں، بڑا جال پھیلاتے ہیں، ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ جو خیالات اور نظریات ہیں نا کہ ہم بالکل ہی بے بس ہیں، بالکل ہی مجبور ہیں، دنیا میں ہر چیز ان کے اشاروں سے ہلتی ہے، ان کے کہنے سے ہوتی ہے، ایون اکانومی بھی ان کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ہوا؟ آپ کو پتا نہیں ہے کہ جب پیغمبر اسلام مدینہ میں آئے تھے تو مدینہ کی اکانومی بھی ساری ان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اوس اور خزرج دونوں کو قرض دیتے تھے، آج والا کام کرتے تھے سارا، دونوں کو قرض دے کے لڑاتے تھے، اور پھر ان کی زمینیں جو ہے نا وہ انہوں نے رہن رکھی ہوتی تھی، ان پہ قبضہ کر لیتے تھے۔
تو پوری مارکیٹ مدینہ کی وہ ان کے قبضے میں تھی، لیکن مسلمان جو تاجر آئے انہوں نے مارکیٹ میں پھر اپنی جگہ بنائی ہے نا، دیانتداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ بلکہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم مارکیٹ ہی نہیں بنائیں گے، مارکیٹ ہی چینج کر دیں۔ تو یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، معیشت پہ اگر ان کا ہے تو وسائل ہمارے پاس بھی تو ہے نا سارے۔ یار جن ملکوں میں کچھ نہیں ہوتا وہ ڈیری ہمیں بیچتے ہیں، ان کا دودھ ہم پیتے ہیں، ہمارے ملکوں میں سارا کچھ ہے۔ اگر ہم دیانتداری کے ساتھ پورے وہ زور و شور کے ساتھ اور ایک لگن کے ساتھ اور پورا جو ایک اس کے اصول اور ضابطے کو فالو کرتے ہوئے ہم کرنا چاہیں تو ہم تو بہت کچھ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ یہ مت سوچئے کہ ہر چیز اب ان کے کنٹرول میں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد پہ، اس کی نصرت پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جو ہمارے اختیار کے اندر ہے، ہماری استطاعت کے اندر ہے، اس کا ہمیں آغاز کر دینا چاہیے، آج سے ہی کر دینا چاہیے۔ صرف وقتی کام نہیں کرنے چاہیے، لانگ ٹرم کام بھی ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔